ادران کی طرف سے اتنا بدگمان دیکھ کے نا ایسی خوشی ہو رہی ہے کہ میں تمہیں بیان نہیں کر سکتی. آپ کیا طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور ایسے بنا کچھ کھائے آپ چلے جائیں گے. میں آفس جا کے انکل کو تمہیں کیسے پتا کہ ڈیڈ کو بزنس کی وجہ سے ٹینشن ہے؟ دراصل میں نے اپنی سیمسٹر کی فیس دینی تھی اور سمین نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے پیسے دے گی. تو اب اس کی غریب سالیاں فون کر کے پیسے منگوانے لگی. ڈیڈ کو میں آفس جا کے انکل کو اچھا سا ناشتہ کروا دوں گی. کافی تو میں انکل کو اپنے ہاتھ کی پلاؤں گی تاکہ بزنس کی ساری ٹینشن ختم ہو جائے. غیور صاحب کا لہجہ سمین کے لیے مسلسل بدل رہا ہے اور اب وہ سمین کو اچھا انسان نہیں سمجھتے اور نہ ہی اس کو پہلے کی طرح تعریف کرتے ہیں اور پہلے کی طرح عزت بھی نہیں دیتے. غیور صاحب سمجھنے لگ گئے ہیں کہ سمین اور اس کے گھر والے جو ہیں وہ میرے بیٹے ادران کو فائنینشلی سپورٹ کرنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں، کیونکہ شہلا اور ماریہ نے مل کر غیور انکل کے دماغ میں اس قسم کی باتیں ڈال دی ہیں کہ وہ چاہ کر بھی اب ان کو نہیں بلا سکتے. اب شہلا جو ہے وہ اپنے والد کو ادران سے دور کرنے کے لیے اور بدگمان کرنے کے لیے ہر حد تک جائے گی اور وہ یہ کر کے دکھائے گی، کیونکہ غیور صاحب اب ادران سے بھی محبت نہیں کرنے لگے، پہلے جیسا ان کا خیال نہیں رکھ رہے. دوسری طرف سمین کی بہن اشنا جو ہے وہ اپنے سیمیسٹر کی فیس ادران سے مانگ لیتی ہے، تو شہلا اس بات کا بھی بہت زیادہ ہنگامہ کرے گی کہ اشنا کی فیس جو ہے وہ ادران نے کیوں دی ہے. اب سمین اور اس کی بہنیں جو ہیں وہ ادران سے پیسے لوٹنا شروع ہو گئی ہیں اور ادران جو ہے وہ مسلسل سمین کو تو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن غیور صاحب ماریہ اور شہلا کی باتوں میں آ رہے ہیں اور ماریہ بھی انکل غیور کو مینیپولیٹ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ انکل میں آپ کو بہت پیاری کافی بنا کر پلاؤں گی، اور وہ فل کوشش کر رہی ہے کہ انکل غیور اس کی باتوں میں آ جائیں اور انکل غیور ان کی باتوں میں آ کر اب سمین کو بہت زیادہ کھری کھری سنائیں گے اور ان کو اس بات کا تانا دیں گے کہ تمہاری بہنیں جو ہیں وہ میرے بیٹے سے فیس بھی منگواتی ہیں اور تمہاری والدہ کا علاج بھی میرے بیٹے نے کروایا ہے.